الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ آیت نمبر 60. معزز سامعین و ناظرین گرامی قدر، اسلام کے اہم ترین فریضہ اور رکن اسلام زکوٰۃ کے حوالہ سے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار اس زکوٰۃ کو صرف کرنے کی جو جگہیں ہیں جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہ کہاں کہاں پہ اور کن کن اشخاص اور کس کس کیٹاگریز کے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے متعلق چند گزارشات قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جو سورہ توبہ اور آیت نمبر 60 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی نے ہمیں زکوٰۃ کو صرف کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں بڑے واضح انداز میں بتلا دی، اور وہ جگہیں کل 8 ہیں. یعنی مصارف زکوٰۃ جو قرآن کریم نے ہمیں مطلع فرمایا ہے، آگاہ فرمایا ہے، وہ 8 ہیں. سب سے پہلے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے مسلم معاشرے کے اندر رہنے والے، وہ کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ، یعنی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے، تنگ دستی کی زندگی گزارنے والے، اور جن کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل آمدن نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکیں. فقراء، فقیر، محتاج، والمساکین، مسکین جو ہے وہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں. تو مساکین بھی وہی محتاج لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو خود پورا کر سکیں یا اپنی زندگی کے تمام احتیاجات اور ضروریات کا بوجھ خود اٹھا سکیں. والعاملین علیہا، عاملین علیہا یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ حکومت کی طرف سے اکٹھا کرتے ہیں. مسلم حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے وہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے ہیں. تو حاکم وقت جو ہے ان کو اس خدمت کے معاوضہ میں سے، اسی زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی خدمت کر دے، ان کو معاوضہ اور اجرت دے دے، تاکہ وہ جتنے دن اور جتنا سفر، جتنی مشقت انہوں نے اٹھائی ہے، ظاہر ان کی ضروریات ہیں تو وہ بھی اس سے پوری کی جا سکتی ہیں. وہ پہلے سے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، یہ حاکم وقت اپنی یعنی ثوابدید کے مطابق انہیں جتنا بھی وہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. 3 ہو گئے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے اور یہ بالکل درست مصرف ہے. جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور
خدشہ ہو کہ اگر ان کی جائز ضروریات پوری نہ ہوئی تو پھر یہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں. ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے، مانوس رکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے تاکہ ان کے دل مسلمانوں کی طرف اور اسلام کی طرف مائل رہیں اور مانوس رہیں، تالیف قلب کے. اور یہاں ایسے لوگ جن کے اسلام کی امید ہے تو وہ غیر مسلمان معاشروں میں رہتے ہیں یا ان کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اس طرح ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے سے اور انہیں یہ باور کرانے سے کہ جو دین اسلام ہے یہ تو اپنے یعنی وہ جو اس کو نہیں بھی ماننے والے ان کا بھی خیال کرتا ہے، بحیثیت انسان ہونے کی ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے اور ترغیب دیتا ہے. تو اس طرح جن کی اسلام قبول کرنے کی امید ہے، دعوتی نقطہ نظر سے ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ نہ کچھ ان کی ضروریات پوری کر دی جائیں تو وہ مانوس ہو جائیں اور پھر اسلام قبول کر لیں، یہ بھی درست ہے. وفر رقاب، اور ایسے لوگ جو کہ رقاب سے مراد ہے یعنی غلاموں کو آزاد کرنا، یا اس میں قیدیوں کی آزادی بھی ہے. رقاب رقبت ان کی جمع ہے، اس کے مراد جن کی گردنیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ قیدیوں کو آزاد کرانا. جن کے چھوٹے موٹے یعنی کمیاں کوتاہیاں تھیں اور ان کو سزا ہوگی قید کی، تو اب ان کی کچھ جرمانہ ادا کر کے ان کو قید سے رہائی دلا دی جائے. تو یہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو قید سے رہائی دلا دی جائے، بالکل یہ بھی درست ہے. والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں، یعنی ایسا مقروض کہ جو قرضہ انہیں اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے ہی قرضہ لیا، لیکن وہ قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. قرضہ در قرضہ لیتے لیتے اتنا ہو گیا کہ اب وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے، نہ کوئی صورت ہے، نہ ان کی کوئی آمدن ہے، تو آگے مزید بھی ان کا سلسلہ چلنا ہے. تو پچھلا قرضہ اگر واپس نہیں کرتے تو ان کو کچھ ملے گا نہیں. تو ایسے لوگوں کا قرض جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کیا جا سکتا. مثلا کچھ ایسے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جن کا پتہ ہے کہ وہ بہت مقروض ہیں اور اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے انہوں نے قرضہ لیا ہے، تو وہ قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور آئندہ زندگی کے معاملات کو چلانے میں انہیں سخت دشواری پیش آ رہی ہے. تو جو صاحب ان کی زکوٰۃ جتنی بھی بنتی ہو وہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا قرضہ کتنا ہے، وہ ان کا قرضہ اب زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کر دیں. تو یہ اس کی زکوٰۃ بھائی کی صرف کی ہوئی بالکل درست جگہ پہ لگی ہے اور اس کا پورا اجر و ثواب اس کو ملے گا. تو اس طرح دیکھنا معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ مقروض ہیں اور ان کے قرضوں کے ادائیگی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو صاحب مال اور اصحاب نصاب جو ہیں وہ ان دوست احباب کے قرضوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ فرمائیں. وفی سبیل اللہ، یہ فی سبیل اللہ کے رستہ میں، یہ ایک مد بڑی یعنی جرنل سی ہے، عام ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں اعلاء کلمت اللہ کی اور اس کے رسول اور اس کے دین کی نصرت و تائید کے لیے لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان پر بھی اور ان کے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا زکوٰۃ کے مال سے بالکل درست ہے. اور اسی طرح وہ یعنی رفاہ عامہ کے کام جس سے عام مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثلا کوئی ہاسپٹل بن گیا جس سے مفت علاج کیا جا رہا، اس میں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے. لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، ڈیزرونگ پرسنز کو جو ہے وہ مفت علاج فراہم کیا جا سکتا ہے. ڈسپینسری بن جائے. اسی طرح جو پانی کا انتظام جہاں کوئی ممکن نہیں کوئی بھی کرنے اور لوگوں کی سخت ضرورت ہے اور وہ لوگ جو ہیں بڑی یعنی تکلیف میں ہیں، تو وہاں زکوٰۃ کے مال میں سے جو ہے ان کے لیے کنواں، نلکا یا کوئی اور اس طرح کا پمپ لگوا دیا جائے جس سے، تو یہ سبیل اللہ. اور اسی طرح جو ہے وہ فی سبیل اللہ میں وہ تعلیمی دینی ادارے
جہاں پڑھنے والے طلباء اپنے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے، نہ ان کے والدین وہ اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان اسلامی دینی تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں پڑھنے والے تمام طلباء اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے تمام اخراجات، ان کے رہنے کے، ان کے کھانے پینے کے، ان کے علاج معالجے کے، ان کی کتب کے اور ان کے دیگر پڑھائی کے جتنے سسٹم معاملات ہیں وہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے مال میں سے بالکل خرچ یعنی کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست جگہ ہے جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگے گا۔ اور اس طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، وفی وابن السبیل، یہ 8واں مصرف ہے، زکوٰۃ صرف کرنے کی 8ویں ہے۔ وابن مسافر، ابن سبیل یعنی رستے کا بیٹا، مسافر اگر کہیں دور دراز سفر اس نے کیا ہے، اس کے پاس جو اخراجات تھے وہ سب ختم ہو گئے، ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، اخراجات اس کے ختم ہو گئے، یا اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کسی کے ساتھ کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے یا اسے چھین لیے گئے، اب وہ بالکل بے یار و مددگار اور تہی دست ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ اس کا کوئی جاننے والا ہے اور نہ اس کے پاس وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی مالی مدد پہنچ سکتی ہے اس کے گھر سے، تو ایسی شکل میں وہ مسافر اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور واپس اپنے گھر پہنچنے کے لیے جو ہے وہ سفر اخراجات اور کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں سفر کے دوران، ان کے لیے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس پر زکوٰۃ بالکل درست لگی ہے۔ تو یہ کل 8 مصرف ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ عمومی طور پہ ایسے لوگ جو سفید پوش کہلاتے ہیں، وائٹ کالرز، مراد یہ ہے کہ وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے کسی کے سامنے، اپنی جائز ضروریات کو بھی وہ بعض اوقات ختم کر دیتے ہیں، وہ ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ پر جبر کر لیتے ہیں، لیکن دستے سوال دراز نہیں کرتے، مانگتے نہیں، لیکن ہیں وہ ضرورت مند۔ اور ایسے لوگوں کی کیٹاگری میں کون لوگ آ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کی سیلری ماہانہ 10,000 روپیہ ہے، 15,000 روپیہ ہے، 20,000 روپیہ ہے۔ ایسے لوگ جن کے بچے ہیں، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس ہے، پانی کے اخراجات ہیں، بچوں کے تعلیمی اخراجات ہیں، کچن کے اخراجات ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں جن کی ضروریات اس سیلری میں پوری نہیں ہو رہی، وہ لوگ بالکل ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ دے دینا چاہیے، اور ان کو جو ہے یہ یعنی وہ مانگیں گے نہیں آپ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ اللہ کو لوگ بہت پسند ہیں، جو قناعت پسند ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے پھر اس طرح کا رستہ بنایا ہے۔ تو ان لوگوں کو لازماً اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم اپنے محلہ میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنی بستی گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، ارد گرد، اور خصوصاً ایسے لوگ جو رشتہ دار ہیں، اس کیٹاگریز میں آتے ہیں، وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ان کو بھی دیکھیں، تو یہ مال ان تک پہنچنا چاہیے زکوٰۃ کا، تاکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں، اور وہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو یہ 8 جگہیں ہیں جہاں آپ فقراء، محتاج، مساکین اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، ان کو بطور زکوٰۃ نہیں، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جو لوگ ہیں جن کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، ان کو بطور زکوٰۃ نہیں، ان کو بطور اجرت دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے اور ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی مالی مدد کر دی جائے زکوٰۃ کے مال میں، تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اور ایسے وہ غیر مسلم لوگ جو جن کے اسلام لانے کی امید ہے، اور وہ اگر ہم ان سے اچھا برتاؤ اور اس طرح کا ان کی مالی اور جائز ضروریات پوری کر دی جائیں تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے، قیدیوں کو آزاد کرانے میں، اور اسی طرح غلام آزاد کرنا جو ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غلام جو ہے وہ کسی کا، اب تو چونکہ دور نہیں ہے، اس دور میں غلام نہیں ہے، اور کوئی غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہے، نیکوکار ہے، اچھا ہے، صالح ہے، تو
تو اس کی زکوٰۃ کے مال میں سے مد کر دی جائے اور وہ آدمی جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور آزاد مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے. یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. والغارمین اور مقروض لوگ اور فی سبیل اللہ تمام وہ نیکی کے کام جو مسلمان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں مجاہدین، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، دینی تعلیمی ادارے اور رفاہی اور دیگر جو نیکی کے کام ہیں، وہ ہاسپٹل فری علاج کے لیے ڈسپینسرییں، رستہ کو بنوا دینا. کہیں رستہ بہت خراب ہے اور علاقے کے لوگوں کے بس میں نہیں ہے تو وہ اپنا رستہ خود ٹھیک کروا لیں اور تکلیف میں بہت زیادہ ہیں. تو کوئی صاحب جو ہے اپنے زکوٰۃ کے مال یا 2 4 5 10 آدمی مل کر وہ رستہ اگر بنوا دیں، ٹھیک کروا دیں تاکہ لوگ گزرنے والوں کی تکلیف ختم ہو جائے، تو یہ بھی بالکل درست ہے. اور مسافر جس کا مال ختم ہو گیا ہو، یہ چوری ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، اس سے چھین لیا گیا ہو، اب وہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مال اتنا لے سکتا ہے کہ وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر لے اور واپس اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ ان 8 قسم کے مسلمان معاشرے میں بسنے والے لوگوں پر خرچ کرنا اپنے مالوں میں سے جو زکوٰۃ کا ہے 2.5% میں سے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. اس فرض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے اس نظام کو جو اللہ نے نافذ فرمایا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں معاشرے کے اوپر؟ مسلمان ہو معاشرہ یا غیر مسلم ہو، اس معاشرے کے اوپر کتنے اہم اور خوبصورت اور شاندار اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم. اللہ فرماتے ہیں اللہ جاننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہے. اس میں لازمی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں. اور زکوٰۃ کا حکم دینے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فوائد پنہاں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی نگرانی ہمیں کما حقہ ہو اپنے ارد گرد بسنے والے عزیز و اقارب رشتہ دار ہوں یا اہل محلہ ہوں، اہل علاقہ ہوں، ان سب کی جو ان 8 مصارف میں سے کسی ایک میں آتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم اپنے بھائی بہنوں اور دوست احباب جو اقارب ہیں ان کا خیال رکھ سکیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ ہمارے مال میں برکت دیں گے، برکت بھی ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ تھا. اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقہ وصلۃ الرحم، کہ جو صدقہ اور خیرات ہے یا زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ یا صدقہ، یہ عام مسکین کو، غیر رشتہ دار کو دینے کا ایک ثواب ہے، اور اگر اپنے رشتہ دار کو دیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری نبھانے کا، رشتہ داری کو بنا کر رکھنے کا ثواب. تو کوشش کریں کہ جو اپنے عزیز و اقارب میں سے لوگ ہیں ایسے مستحق، پہلے ان کی ضروریات پوری کرے ہر انسان، پھر دیگر لوگوں کو بھی ضرور دے، لیکن اپنے رشتہ دار کو صدقہ ہو، خیرات ہو یا زکوٰۃ دینے کا دوہرا فائدہ ہے، دوہرا ڈبل ثواب ہے. ایک صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کو لوگ نبھانے کا. اور یہ حدیث جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، اور سنن نسائی کے اندر اس حدیث کا نمبر 2582 ہے، اور اس سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جہاں 658 نمبر ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، سب سے پہلے ان کی ضرورت پوری کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے، اور پھر دیگر احباب اور مسلمان بھائی